بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ شب برات میں کن کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، یعنی کن کن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بھی معاف نہیں کرتا۔ یہ 8 لوگ کون کون سے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ شب برات میں دعا کس طرح کریں کہ وہ دعا قبول ہو جائے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ شب برات میں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا عمل کرتے تھے اور شب برات کیوں مناتے ہیں۔ اور میرے دوستو، ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو ویڈیو کے آخر میں یہ بھی بتائیں گے کہ شب برات میں بیری کے پتے سے نہانے کے کیا فائدے ہیں اور کس طرح سے نہائیں، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایک ہی ویڈیو میں یہ ساری باتیں آپ جان پائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ میرے دوستو، شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیے جاتے ہیں، اور یہ مہینہ رمضان کے قریب ہے۔ اس لیے جب بھی یہ مہینہ آتا ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ تر نفلی روزے شعبان کے مہینے میں ہی رکھتے تھے، اور اس کی وجہ آپ فرماتے تھے کہ اس مہینے میں ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کو ان لوگوں کے نام کی لسٹ دی جاتی ہے جو 1 سال کے اندر مرنے والے ہیں۔ جو اس سال مر جائیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا فیصلہ روزے کی حالت میں کیا جائے۔ میرے دوستو، شعبان کے مہینے میں ایک برکت اور فضیلت والی رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، جو کہ شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، اور اس رات میں نفلی عبادت کی بہت فضیلت ہے۔ شب برات کیا ہے؟ تو شب برات کو ہندی میں رات کہتے ہیں، اور بارات کا مطلب بری ہونا، آزاد ہونا، یعنی گناہوں سے چھٹکارا مل جانا۔ اور عربی مہینے کی 15 شعبان کو یہ رات ہوتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندہ ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ فضیلت والی راتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ دوسرا، عید الفطر کی رات۔ تیسرا، عید الاضحیٰ عید قربانی کی رات۔ چوتھا، 15 شعبان کی رات یعنی شب برات۔ اس رات کی کیا خاصیت ہے؟ میرے دوستو، جس طرح پورے سال کا بجٹ سرکار پیش کرتی ہے کہ پورے سال کیا ہوگا، اسی طرح اس رات میں آنے والے سال کے تمام قدرتی کاموں کا لیکھا جوکھا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دے دیتا ہے، جیسے لوگوں کی زندگی اور موت وغیرہ۔ اس رات میں کیا کوئی خاص عبادت ہے؟ تو نہیں، اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں جو سنت سے ثابت ہو۔ ہاں، نفلی عبادت کوئی بھی کر سکتے ہیں، جیسے نفل نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، دعا کرنا، کیونکہ یہ رات بخشش کی رات ہے، اسی لیے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگنا۔ کیا اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، جیسا کہ میں نے کہا ہے، اس رات میں کوئی عبادت خاص نہیں ہے۔ ہاں، نفلی عبادت جو بھی چاہے کر سکتے ہیں۔ جہاں تک صلاۃ التسبیح کی بات ہے تو یہ نماز نفلی ہے اور فضیلت والی ہے، آپ چاہے تو پڑھ لیں، کیونکہ اس نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کو صرف اسی رات میں نہیں بلکہ پورے سال میں کئی بار پڑھنا چاہیے۔ اب بات آتی ہے، کیا صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں، نفل نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، بلکہ اسے الگ الگ اپنے طور پر پڑھیں۔ اس رات میں عبادت مسجد میں کریں یا گھر میں، تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ نفل سنتوں اور ذکر سے اپنے گھر کو منور اور روشن کرو۔ اور اس رات میں عبادت نفلی ہے، اس لیے یہ گھر میں کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نفلی عبادت کے لیے لوگوں کا جمع ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے طور پر جتنا ہو سکے کرنا چاہیے۔ شب برات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 15 شعبان کو گھر تشریف لائے، اور ابھی پورے کپڑے اتارے بھی نہیں تھے کہ پھر پہن لیے اور گھر سے نکل پڑے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چلی گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مسلمانوں کے قبرستان میں ہیں،
اور مومنوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات کے آخری حصے میں قبرستان جائیں اور اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اب بتاتے ہیں شب برات میں دعا کیسے کریں۔ اگر کوئی عربی دعا یاد نہ ہو تو اس طرح دعا مانگے: اے میرے اللہ، تو ہی سب پر احسان کرنے والا ہے، کوئی تجھ پر احسان نہیں کر سکتا۔ اے امت پر مہربانی کرنے والے، اے بندوں کو عطا کرنے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو گرتوں کو تھامنے والا ہے، بے پناہوں کو پناہ دینے والا ہے، پریشان حالوں کا اور مصیبتوں کے ماروں کا تو ہی سہارا ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کس سے مانگے، تو ہی داتا ہے، میری بدقسمتی کو دور کر دے اور اپنے حلال رزق سے مجھے محروم نہ کر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، میری پریشانیوں کو دور فرما، چاہے ان کو جانتا ہوں یا نہیں، یقیناً تو ہی سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ اے اللہ، نیک اولاد عطا فرما اور ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ، تمام گناہوں کو معاف فرما، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، جان بوجھ کر کیے ہوں یا انجانے میں، اجالے میں کیے ہوں یا اندھیرے میں۔ اور اے اللہ، آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے اور ان گناہوں کی نحوست کو مٹا دے۔ اے اللہ، ایمان پر خاتمہ فرما دے، ہمارے ماں باپ، استاد اور تمام مسلمانوں کی مغفرت عطا فرما دے اور ان کی نیک دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں وہ سب عطا فرما دے جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا، اور جن چیزوں سے ہمارے نبی نے پناہ مانگی، اے اللہ، ان تمام چیزوں سے ہمیں پناہ دے دے۔ میرے دوستو، اس رات میں کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ نمبر 1، مشرک، اللہ کے علاوہ کسی اور سے فائدہ اور نقصان کی امید رکھنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا اور اس کی عبادت کرنا۔ ایسا شخص اس رات میں بخشا نہیں جاتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ نمبر 2، دل میں کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ تو دوستو، کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے شریعت کے خلاف دشمنی و بغض رکھے، نفرت کرے اور یہ ہمیشہ چلتا رہے، تو اسی کو کینہ کہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو معاف کر کے اس کے ساتھ میل جول و تعلقات شروع کر دیا جائے۔ نمبر 3، رشتوں کو توڑنے والا۔ رشتہ داروں کے جو حقوق ہم پر واجب ہیں ان کو ادا نہ کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، تعلقات ختم کر دینا، یہ رشتوں کو توڑنے میں آتا ہے۔ ایسا شخص اس رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ نمبر 4، سلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ پاجامہ، سلوار یا لنگی ٹخنوں سے نیچے پہننے کے بارے میں حدیث کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنا پاجامہ یا لنگی ٹخنوں سے نیچے لٹکائے۔ اس عمل کی وجہ سے بندہ اپنی بخشش نہیں کروا پاتا۔ نمبر 5، والدین کا نافرمان۔ اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہنے والا شخص وہ بھی ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ نمبر 6، شرابی۔ شراب اور نشے کا عادی شخص معاف نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 7، ناحق قتل کرنے والا، کسی بے قصور کا قتل کرنے والا۔ نمبر 8، زنا کرنے والا۔ نامحرم کو دیکھنا، چھونا، بلا ضرورت بات کرنا اور ناجائز تعلقات رکھنا زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہمیں بچائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اور کوئی شخص ان 8 گناہوں سے کوئی ایک گناہ بھی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ ٹھان لے کہ آج کے بعد کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا اور آج سے صرف اللہ کی عبادت کروں گا اور گناہوں سے بچوں گا، تو اللہ اس شخص کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ اب میرے دوستو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بیری کے پتے سے نہانے یعنی غسل کرنے کا طریقہ اور اس کے فائدے کے بارے میں۔ میرے دوستو، شب برات کی جو رات آتی ہے، اس رات میں آپ کو ایک غسل کرنا ہوتا ہے۔ یہ غسل بڑا ہی فائدہ دیتا ہے۔ اس غسل کے ذریعے سے آپ ان گنت فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، شب برات شعبان کی 15ویں رات 14 تاریخ کے گزر جانے کے بعد، مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد، آپ پوری رات بھر میں کبھی بھی یہ غسل کر سکتے ہیں، کبھی بھی آپ نہا سکتے ہیں۔ اس غسل کا جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، وہ مغرب کے وقت سے فجر کے وقت تک پوری رات ہے، یعنی پوری رات میں آپ کبھی بھی غسل کر سکتے ہیں، کبھی بھی نہا سکتے ہیں، لیکن نہانے میں تھوڑے بہت کچھ کام کر لینے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان یہ غسل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے سال یعنی اگلے شب برات تک کسی بھی طرح کے جادو، آسیب، سحر سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو دوستو، یہ غسل کس طرح سے کرنا ہے، یہ طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، دھیان سے سنیے۔ سب سے پہلے آپ دن میں ہی 7 بیری کے پتوں کا انتظام کر لیں
बेर के दरख्त आपको कहीं भी मिल जाएंगे, चाहे वो रेगिस्तानी इलाका हो, हरियाली इलाका हो या फिर पहाड़ी इलाका हो, कहीं भी आपको बेर के दरख्त देखने को मिल जाएंगे। दरख्त छोटा हो या बड़ा, उसके 7 पत्ते इंतजाम कर लेने के बाद जब मगरिब की नमाज हो जाए तो मगरिब की नमाज के बाद आपको वो 7 पत्ते एक पानी के बर्तन में डाल देना है, या फिर जिस बर्तन में आप पानी गर्म करते हैं उस बर्तन में डाल देना है और उसको आप गैस में गर्म करें या हीटर के जरिए से गर्म करें। किसी भी तरीके से आप पानी को गर्म कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो पानी नहाने लायक गर्म हो जाए और आप चाहते हैं कि उस पानी में थोड़ा ठंडा पानी मिला लें तो मिला सकते हैं, और अगर नहीं मिलाना चाहते तो उसी गर्म पानी में से आप गुस्ल कर लेंगे। बस इतना ही आपको करना है, वो भी शब बारात में, यानी जो रात आएगी शब बारात की, उस रात आपको ये अमल करना है, ये गुस्ल करना है। इंशाअल्लाह ताला इस गुस्ल की बरकत से आप पूरे साल जादू, शहर, आसेब और दूसरे फितनों, बलाओं और मुसीबतों से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला आपके घर में भी बरकतें नाजिल फरमाएगा। उसके बाद आप नवाफिल अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, सूरा पढ़ें, दुआए निस्फ शाबान पढ़ें, और भी बहुत सारे जो अमल हैं, नेक काम हैं, वो करें, सदका खैरात करें। इससे भी बेपनाह बरकतें आपको हासिल होंगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।